فالوور ہیں جنہوں نے مجھ سے اپنا استغفار کا میریکل شیئر کیا. جب میں نے اسے سنا تو میں بہت زیادہ پہلے حیران ہوئی اور پھر مجھے بہت زیادہ خوشی بھی ہوئی, اور میں نے سوچا کہ میں آپ سب سے ضرور شیئر کروں گی. یہ ایک ہندو ہیں اور نیپال میں رہتی ہیں. وہ کہتی ہیں, ہیلو سس, مجھے بھی اپنا استغفار کا میریکل شیئر کرنا ہے. میں ہندو ہوں لیکن میں کافی عرصے سے استغفار پڑھ رہی ہوں. شروع میں مجھ سے 100 مرتبہ بھی استغفار نہیں پڑھا جاتا تھا. پھر دھیرے دھیرے اللہ نے توفیق دی اور میں 500, 1000, حتیٰ کہ 7000 مرتبہ تک پڑھنے لگی. اس وقت میرے ہسبینڈ کو وینڈرز کی پیمنٹ کرنی تھی. ٹوٹل اماؤنٹ میں سے 4.5 لاکھ روپیز ابھی دینے باقی تھے اور کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا. 17 جولائی کو چیک کلیئر ہونا تھا اور ہمیں ڈر تھا کہ کہیں چیک باؤنس نہ ہو جائے. 15 اور 16 جولائی کو میں نے 10,000 مرتبہ استغفار پڑھا, 1000 مرتبہ درود شریف اور 111 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھا. میں بس اللہ سے دعا کرتی رہی. پھر 17 جولائی کو 12:04 پر ایک کمپنی نے پیسے ٹرانسفر کیے اور تھوڑی ہی دیر بعد ہم نے پیمنٹ نکال لی. الحمدللہ اللہ نے ہمیں چیک باؤنس ہونے سے بچا لیا. میں صرف اتنا کہہ سکتی ہوں, الحمدللہ اللہ نے میری امید کو ٹوٹنے نہیں دیا. سو بیوٹیفل, دس از سو بیوٹیفل, ماشاء اللہ. اگر آپ یہ چیز نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے, اللہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ سب کا ہے, ہر ذات کا, ہر انسان کا, ہر مخلوق کا ہے. ٹھیک ہے, اللہ سب کا رب ہے. ایک بات, اللہ تعالیٰ کا قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے, سب کے لیے, سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا. اور جو بھی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے, اللہ سے دعا کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کیسے ممکن ہے کہ وہ اس کی مدد نہیں کرے گا, اس کو خالی ہاتھ لٹا دے, کیونکہ اللہ کو تو حیا آتی ہے کہ وہ اپنے بندے کو خالی ہاتھ لٹائے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے جب اللہ سے دعا مانگی, اللہ سے استغفار کیا, اللہ کا نام لیا, درود شریف پڑھا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کی کیسے کیسے مدد کی, کیسے کمپنی میں تھرو ان کو پیسے عطا کیے, اور ان کا چیک باؤنس ہونے سے بچا لیا. دیکھیں, اگر ایک ہندو لڑکی, اگر ہمارا رب اس کو سنتا ہے تو ہمارا رب ہمیں بھی سنتا ہے. وہ ہر کسی کو سنتا ہے, وہ سب کے لیے. ٹھیک ہے, صرف کچھ کے لیے نہیں, صرف مسلمانوں کے لیے نہیں, ہر مخلوق کے لیے, اور وہ سب کے لیے رحمت ہے. وہ رحمان ہے, وہ سب کی دعاؤں کو سنتا ہے, سب کی پکار کو سنتا ہے. جو اس کو پکارتا ہے, دل سے پکارتا ہے, سچی تڑپ سے پکارتا ہے, اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کو پورا کرتا ہے, اور ایسے ایسے معجزے کرتا ہے کہ وہ حیران رہ جاتے ہیں. تو جب آپ مسلسل استغفار کرتے ہیں تو آپ اس احادیث کو میٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہاں سے راستے بناتا ہے اور اتنا عطا کرتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ٹھیک ہے, اور آپ کو ہر سٹریس اور انزائٹی سے ریلیف دیتا ہے. تو جتنا ہو سکے استغفار کریں. استغفار از دا کی. آپ کی ہر مشکل کو آسان کرنے کے لیے یہ کافی ہے. آپ اللہ سے سچی توبہ کریں, اللہ تعالیٰ کے آگے پیش ہوں. ٹھیک ہے, اللہ کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کریں. جتنا ہو سکے استغفار کریں, دل سے استغفار کریں, درود شریف پڑھیں, جو بھی ذکر آپ کو کمفرٹیبل لگتا ہے, جتنا اچھا لگتا ہے آپ پڑھتے رہیں. اور دیکھیں ماشاءاللہ انہوں نے اسٹارٹنگ میں انہوں نے بتایا کہ ان سے پریکٹس نہیں ہوتی تھی, پڑھا نہیں جاتا تھا, لیکن ان کی دلچسپی, ان کا شوق, انہوں نے وہ میریکل سنے, اس بارے میں استغفار کے بارے میں ذکر سنا, ان کے دل کو ٹچ کیا, تو اللہ تعالیٰ نے دیکھا آج ان کی میریکل سٹوری میں آپ سب سے شیئر کر رہی ہوں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. یہ آپ سب کے لیے سائن بھی ہو سکتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کی سنتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی بھی سنتا ہے. اللہ سب کی سنتا ہے بے شک. ان اللہ سمیع علیم, اللہ تعالیٰ ہر کسی کو سننے والا اور جاننے والا ہے, سب کو سنتا ہے. تو جتنا ہو سکے استغفار کریں. اپنی دعاؤں کو بھی اللہ تعالیٰ آپ کو سننا چاہتا ہے, وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کتنی تڑپ سے مانگتا ہے, کتنی جلدی میرے قریب آتا ہے. تو جتنا ہو سکے استغفار پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی دعائیں منگوا لیں. جو آپ کے حق میں بہتر ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور ممکن کریں گے, آپ کے حق میں بہتر کریں گے اور آپ کو بہترین سے نوازیں گے انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ آپ کو سیٹسفائی کر دیں گے کہ آپ کو کسی چیز کا غم اور کمی محسوس نہیں ہوگی. کبھی بھی مایوس نہ ہو, کبھی بھی نا امید نہ ہو اللہ تعالیٰ کی ذات سے. وہ تعالیٰ کو یاد کریں. اللہ تعالیٰ کسی کو مایوس نہیں کرتا. اگر اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا سنی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی بھی دعا سن سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعائیں سنتا ہے. اللہ تعالیٰ میری بھی دعا سنتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نوازنے والا ہے, کیونکہ وہی نوازنے والا ہے. آپ میں ہم میں سے کوئی کسی کی ہیلپ نہیں کر سکتا, اور اس حد تک بالکل نہیں کر سکتا کہ جو ہم چاہتے ہیں وہ ہم ایک دوسرے کو دے سکیں, سوائے اللہ تعالیٰ کے. اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہمیں گیو اینڈ ٹیک کر سکتا ہے, صرف وہی دے سکتا ہے. ہی از الوہاب. تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کو اتنے آسانیاں عطا فرمائے گا, اتنے آپ کی رحمتیں کرے گا, اتنے آپ کو بلیسنگز دے گا کہ آپ گن نہیں پائیں گے. آپ اس راستے کو نہ چھوڑیں. کچھ لوگ سٹارٹ کرتے ہیں, پھر ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان پر رحمتیں کرتے ہیں, پھر اس کے بعد وہ کسی نہ کسی کام میں الجھنے کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں اس کو. تو آپ نے اس چیز کو چھوڑنا نہیں ہے. دوبارہ بس اس کو جب شروع کر لیا تو اس کو پڑھتے جائے. اور یہ صرف دنیا کے لیے نہیں ہے, یہ آخرت کے لیے بھی ہے. یہ آپ کو آگے بھی فائدہ دے گا, دنیا میں بھی فائدہ دے گا اور آگے بھی دے گا. تو جتنا ہو سکے استغفار کریں. نبی پاک نے فرمایا خوشخبری ہے اس انسان کے لیے جس کے مال نامہ میں سب سے زیادہ استغفار ہوا. تو جتنا ہو سکے استغفار کریں, کیونکہ خود ہمارے نبی نے فرمایا ہے
تو جتنا آپ کو آسانی لگے، جتنا آپ کی مطلب پاور میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ جتنا آسانی سے پڑھ سکیں، جتنی دیر تک پڑھ سکیں، جتنا مرضی کر سکیں، استغفار پڑھتے رہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے مسلسل ہر وقت کنٹینیوسلی استغفر اللہ، تسبیح ہو یا نہ ہو، وضو ہو یا نہ ہو، سر پہ آپ کا دوپٹہ ہے یا نہیں ہے، کوئی بات نہیں۔ اسلام میں اتنی اسٹرکٹنیس نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کا ہمارا ریلیجن بہت سافٹ ہے، جتنا ہو سکے آسانی سے بس ہر لحاظ سے آپ اپنی زبان کو، اپنے دل کو، اپنے دماغ کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے انگیج رکھیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بھی بہت آسانیاں فرمائے گا اور ہمیں بھی بلیسنگ سے نوازے گا۔